آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان بھی کوئی نبی رسول ہے؟ جی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان؟ ہاں، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان بہت سے نبی تھے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بعض نبی تھے. شیش اور ادریس یہ تمام کے تمام پہلے انبیاء ہیں، پہلے نبی ہیں. حضرت جو حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت کی دعوت اور تبلیغ کے لیے آیا. اور آدم علیہ السلام کو اس لیے پہلا رسول نہیں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ زمین پر پہلے نبی آدم و حوا کے زمین پر اترنے کے بعد نوح علیہ السلام آئے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے سے جب سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جنت سے تھے اور پھر زمین پر اتارے گئے. تو ہاں، آج کا موضوع میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ جی جی کیا رضاعت کا مسئلہ نہیں چل رہا تھا؟ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کسی عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے بچے کی نسبت، اس کا نسب نامہ، خاندانی بیک گراؤنڈ اس کے باپ کی طرف ہوگا، اور اسی طریقے سے اور اس ماں کی طرف سے جس نے اسے دودھ پلایا. اپنے ماں باپ کی طرف سے رہے گا، اپنے باپ کی طرف ہی ہوگا، ماں کی طرف بھی، اور اسی طریقے سے جس ماں نے اسے دودھ پلایا، کیونکہ دودھ پلا کر وہ بھی اس کے خون و دم و لحم میں شریک ہے. تو جہاں تک رضی کا تعلق ہے، کسی بھی پرائی عورت کا مدت رضاعت، دودھ پینے کی عمر میں دودھ پیتے بچے کا، تو یہ اس عورت کے لیے حقیقی بیٹے کی طرح محرم ہے اور بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے جس نے اسے دودھ پلایا ہے. اور ان تمام لڑکیوں یا لڑکوں کا یہ بھائی ہے جو اس عورت کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں. بھائی بہن یہ جو اس عورت کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں جس نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، خواہ وہ سابقہ جس شوہر کے وقت میں دودھ پیا ہے اس کی اولاد ہوں یا کسی دوسرے جس سے بعد میں اس عورت کی شادی ہوئی ہے، یعنی دودھ پلانے کے بعد اس کی اولاد کیوں نہ ہوں. کیونکہ جو نص سابق حدیث ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، یہ جنرل ہے اور عام ہے. اسی طریقے سے اس آدمی کی ہر اولاد کے لیے یہ بھائی کا درجہ رکھتا ہے جو اس عورت سے ہو یا کسی اور عورت سے. یعنی ایک آدمی، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کی بیوی امۃ اللہ نامی کوئی عورت ہے. تو اب اس عورت کا دودھ پیا ایک بچے نے، تو اب یہ بچہ اس عورت سے، چاہے اس شوہر سے عبداللہ سے پیدا ہونے والے ہوں یا اس کی وفات یا طلاق دینے کے بعد کسی اور سے اس عورت کا نکاح ہو، زید مثلا یا عبد الرحمن، اس سے اگر جو اولاد پیدا ہو ان سب کا یہ کیا ہے؟ بھائی ہے. اسی طرح یہ عبداللہ نامی آدمی اگر یہ اب بعد میں کسی اور عورت سے بھی شادی کرتا ہے، اس سے بھی جو اولاد اس کی پیدا ہو، اس کی ساری اولاد کا یہ بھائی ہوگا. وہی جو میں نے قاعدہ پہلے بتایا تھا کہ از جانب شیرد ہمان خیشوان. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ جو دودھ پینے والا ہے یہ، اس کی بیوی اور آگے کی جو نسل ہے وہ ان دودھ والے پیرنٹس یا رشتہ داروں اور ان کے رشتہ داروں سابقہ اور لاحقین کے لیے کیا محرم ہوں گے، یا ان کا نسب ان سے ملے گا. کیونکہ لبن جو حقیقتاً ملک کو اصل، یعنی کتاب و سنت کی عربی میں کہا جاتا ہے
جو یہ ماں کا دودھ، یہ جو دودھ ہے یہ عورت اور مرد کے اشتراک سے، پارٹیسپینٹس ہیں، ان دونوں کے کوآپریشن سے یہ دودھ پیدا ہوتا ہے۔ دودھ کا تعلق صرف عورت سے نہیں بلکہ عورت اور مرد دونوں سے ہے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللبن للفحل، دودھ کا تعلق شوہر سے یا مرد سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، ایک اور دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پیا ام ابو القیس سے، جب یہ جو ہے افلاح نامی ایک آدمی تھا، جب یہ افلاح آئے، کیونکہ اس دودھ کے رشتے سے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا ہوتے ہیں؟ چچا ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رضائی باپ ہیں، دودھ کی وجہ سے جو باپ بنتے ہیں، ان کے یہ بھائی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اجازت نہیں لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مرد آ کر بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے خبر دی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایذنی لہو، اسے آنے کی اجازت دو۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں۔ اور ایک لفظ میں فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرَبَتْ يَمِينًا، اے عائشہ یہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے خاک آلود ہوں۔ یہ بدعا نہیں ہے بلکہ ایک تقیہ کلام یا انداز کلام ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دودھ کا تعلق مرد و زن دونوں سے ہوتا ہے۔ عورت کے بھائی دودھ پینے والے بچے کے ماموں اور بہنیں خالائیں، اور مرد کے بھائی حقیقی چچے کی طرح اور بہنیں حقیقی پھوپھیوں کی طرح۔ اسی طرح نکاح میں جس طرح حقیقی بیوی کے ساتھ اس کی حقیقی پھوپھی کو نہیں عقد میں جمع کیا جا سکتا ایک عقد میں، اسی طرح رضائی پھوپھی اگر ہے اس کو بھی، یا رضائی خالہ ہے اسے بھی ایک عقد میں جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نصوص عام ہیں۔ اور اسی طرح تمام کے تمام وہ قرارداد جن میں حرمت پھیلتی ہے، جس طرح نسبی یا خون کے یا صلبی یا پیٹ کے رشتہ داروں میں منتشر ہوتی ہے اور پھیلتی ہے۔ اور بر صغیر میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں، یعنی کیا ہے، شائع شدہ یا کچھ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ابو میں بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اب جس بچے کے یعنی جو بچہ اس عورت کی گود میں تھا، اس بچے جس بچے کے ساتھ پیا ہے، صرف اسی کا اس کے ساتھ رشتہ ہے، باقی آگے پیچھے والے جو بچے ہیں ان سے نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دودھ پلانے والی کے سب رشتہ دار ویسے رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے حقیقی ماں کے رشتہ دار۔ اور اب اس غلط فہمی کی وجہ سے جو عرب دنیا میں رائج ہے، بلکہ یہاں بھی بسا اوقات جس شخص نے، جس لڑکے نے دودھ پیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کا رشتہ طلب کرے جس کے ساتھ رضاعت نہیں پیا، یعنی اس لڑکے جس کے ساتھ رضاعت پیا اس سے پہلے یا بعد میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ منکر ہے، ناجائز ہے۔ اور بعض لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، اور بعض جگہ ایسے فلیاض باللہ رشتے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنی حقیقی بہن کی طرح رضائی بہن سے نکاح کرتا ہے، جو کہ کسی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ اس عورت کا یہ ویسے ہی فرزند ہے، بیٹا ہے، جس طرح اس کا نسبی فرزند حقیقی بیٹا، جس طرح اس دفعہ پیدا ہونے والا بیٹا اپنے بعد والی پیدا ہونے والی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح اس لڑکے، فرض کر لیں زید کے ساتھ اگر کسی عبداللہ نامی لڑکے نے دودھ پیا ہے، تو وہ بعد میں زید کی جو پیدا ہونے والی بہن ہے یا پہلے ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ مطلق طور پر یہ حرام ہے۔ اور اگر مسئلہ یہ ہو کہ لوگوں کو شک ہو
آیا 5 دفعہ بچے نے دودھ پیا ہے جو حرمت یا نسب کا سبب ہوتے ہیں، یا 5 دفعہ سے کم پیا ہے؟ زیادہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن 5 یا 5 سے کم دفعہ دودھ پیا ہے، یعنی شک ہو مدت رضاعت کے اندر، تو ایسی صورت میں کیا شرعی حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں احوط پر عمل کیا جائے گا، یعنی وہ 5 ہی قرار دیا جائے گا، 3 اور اگر 5 میں اگر شک ہے 5 قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ مسائل حلال و حرام کے ہیں، اور حلال و حرام میں بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بچنے کے لیے کہا ہے، اور فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اے اللہ کے بندے جس چیز میں آپ کو شک ہے وہ چھوڑ کر وہ اپنائیں جس میں شک نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ عورت جس نے دودھ پلایا اور اس کی بیٹیاں دودھ پینے والے پر حرام ہوگی، اگرچہ انہیں شک ہے کہ 3 یا 2 یا 5 دفعہ دودھ پیا ہے یا نہیں۔ اور نفس الوقت، یہ جو احتیاط اس میں ہے، اور نفس الوقت وہ اس سے پردہ بھی کریں گے، کیونکہ حرمت یہاں پر قطعی نہیں ہے۔ اور مشہور قاعدہ فقہیہ ہے کہ جب 2 چیزیں آپ کے سامنے مجتمع ہوں، ایک مباح اور جائز ہے اور دوسری ممنوع ہے، تو ایسی صورت میں نہی کو مقدم کیا جائے گا، یعنی ممنوع پر عمل کیا جائے گا۔ یا دونوں جگہ پر ممنوع کیا ہے؟ ایک جگہ پردہ کرنا اور دوسری جگہ یعنی محرم قرار دینا، رشتہ نہ کرنا، تو لہذا دونوں جانب احوط پر عمل ہوگا۔ جیسے کہ جہاں تک تعلق ہے عصمت و آبرو کا، اس سلسلے میں شرعاً احتیاط اور یعنی بہت کیئر کرنا مطلوب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے کفالت۔ کون سی کفالت؟ کفیل والی کفالت نہیں، کفالت کے یتیم بچے کی کفالت کا حقدار کون ہے؟ کسی بچے کے بلوغت سے قبل والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک وفات پا جائے، تو ایسی صورت میں اس بچے کے ساتھ مسلم سوسائٹی میں کیا رویہ اپنایا جائے گا؟ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی النبی۔ آئندہ ہفتہ اس پر گفتگو کریں گے۔ آج میں اس تیسری نشست میں آپ کے صرف سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ آج ہماری تفسیر ہے سورہ نبا، لیکن یہ جو ہمیشہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بورڈ کون لگا کر یہاں